نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کی کتاب پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 21 پر پہنچے ہیں اور باب ہے توبہ کا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے، یہ عبداللہ حضرت کعب کے بیٹوں میں سے ان کا رہبر تھا جب وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ کعب بن مالک جو تھے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بڑھاپے میں ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، اور ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ، ان کا رہبر تھا، ان کی رہنمائی کرتا تھا راستے میں۔ تو وہ کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے بیٹے عبداللہ جو ہے وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے جب وہ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ عبداللہ جو ہے اپنے باپ کی زندگی کا ایک واقعہ جو ان کے باپ نے انہیں سنایا، وہ اب بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ غزوہ تبوک کے وقت پیش آیا جبکہ حضرت کعب بن مالک جو تھے وہ مجاہدین کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے اس غزوہ میں۔ تو اس آگے بڑھنے سے پہلے اس غزوہ تبوک کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 9 ہجری میں، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 9 سال گزرے جب کا واقعہ ہے، 90 سال کا۔ تو عرب کا غسانی خاندان جو قیصر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا۔ رومن جو تھے اس وقت سپر پاور تھے، اور انہی کے اثر میں یہ خاندان تھا۔ چونکہ وہ عیسائی تھا اس لیے قیصر روم نے اس کو اپنا علیہ کار بنا کر مدینہ پر فوج کشی کا عزم کر لیا۔ تو یہ تھا تو عرب لیکن عیسائی تھا، اور اسی وجہ سے قیصر روم جو روم کے بادشاہ تھا، اس نے اس کو اپنے کام پر لگایا، اور وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں پر فوج کشی کرے، مدینہ پر فوج کشی کرے اور مدینہ پر حملہ کرے۔ تو چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر روغن زیتون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے، اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل خم اور جذام اور غسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں، اور رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز کرنے کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دیا۔ دیکھیں، تبوک کا جو علاقہ تھا وہ بہت دور کا سفر تھا، ٹھیک ہے، اور جو دشمن تھا وہ بھی بہت بڑا دشمن تھا۔ اس وقت قیصر روم جو تھا وہ سپر پاور تھا، اور عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جیسے غزوات پر نکلتے تو لوگوں کو عام اعلان نہیں کرتے تھے، عام اعلان نہیں فرماتے تھے کہ سارے مسلمان نکلے جہاد کے لیے، لیکن تبوک کا سفر کچھ الگ سے تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے وہ تبوک کی طرف جائیں گے اور ہمارا مقابلہ رومیوں سے ہے، اور تمام مسلمان جتنے بھی تھے ان پر اس چیز کو فرض کر دیا گیا کہ وہ نکلے۔ اس وقت کا جہاد جو تھا وہ فرض تھا مسلمانوں پر، تبوک کا جو سفر تھا وہ۔ اب اس وجہ سے جو منافقین تھے انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مختلف بہانے بنا دیے کہ ہم اس سفر میں اس وجہ سے نہیں جا سکتے، اس وجہ سے نہیں جا سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے تھے ان کی مکاریوں کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض برتا اس سے اور ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے۔ اس میں سورہ توبہ میں ان کا ذکر بھی ہے۔ یہ جو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، وہ ایک مخلص مسلمان تھے، تو وہ جانا چاہتے تھے، ان کو یہ نہیں تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، ان کے پاس جنگ کے اسباب بھی تھے، مگر انہوں نے تھوڑی سی سستی کر لی اور
کہ میرے پاس سارے اسباب موجود ہیں، میں فوراً تیاری کر لوں گا اور نکل جاؤں گا۔ اور باقی مسلمان جو جا رہے تھے انہوں نے اپنی تیاریوں میں وقت لگایا اور اپنی تیاری مکمل کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن کو مقرر کیا اس دن سارے لوگ نکل گئے، لیکن یہ کعب بن مالک جو تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو اب یہ بیک گراؤنڈ ہے اس حدیث کا۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں مزید اس حدیث کو۔ تو حضرت کعب بن مالک نے فرمایا، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غزوہ جہاد کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا، سوائے غزوہ تبوک کے۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ نہیں گیا، البتہ غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہا تھا، لیکن غزوہ بدر میں پیچھے رہنے والوں پر ناراضی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ غزوہ بدر جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے 1 سال بعد ہی ہوا تھا، اور یہ 300 لوگ تھے جن کے پاس بہت زیادہ اسباب بھی نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس وقت جنگ بدر واقع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی زبردست قسم کی فتح نصیب فرمائی۔ لیکن یہ کعب بن مالک چونکہ اس وقت کوئی بڑا اعلان نہیں تھا غزوہ کا، تو یہ نہیں گئے تھے، وہاں پر بدر میں شامل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناراضگی کا بھی اظہار نہیں کیا کہ جو کیوں بدر میں نہیں گئے لوگ۔ اس غزوہ میں تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قافلہ قریش کے تعاقب میں نکلے تھے، یعنی ابتداءً جہاد کی نیت نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو بغیر وعدے، بغیر ارادے اور بغیر اعلان قتال کے ایک دوسرے کے مقابل جمع سفارہ کر دیا۔ اب دوسرا واقعہ بتانے کہ وہ کب شامل تھے۔ باقی جنگوں کے علاوہ عقبہ کی رات منا میں حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا باندھا تھا۔ اگرچہ بدر کا چرچا عقبہ کی رات سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی بدر کو زیادہ لوگ جانتے ہیں، بدر کے بارے میں تاریخ میں بہت زیادہ کچھ ہے، اور بدر کے بارے میں بہت سے لوگ اب بھی زیادہ لوگ جانتے ہیں، لیکن عقبہ کی جو رات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا مدینہ کے کچھ لوگوں نے، اس کا کم ذکر ہے تاریخوں میں، لیکن یہ بہت ہی اہم ملاقات تھی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے اس رات کی حاضری مجھے زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو اب اس میں کیا اہمیت تھی اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے، ہجرت نہیں فرمائی تھی، اور یہ بہت سخت ترین وقت تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مکہ میں جو مسلمان تھے ان کے لیے۔ تو مدینہ سے ایک وفد آیا اور حج کے دنوں میں منا میں چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا وفاداری کا کہ ہم آپ کی وفاداری کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی ہجرت کی مدینہ میں، اور یہ بہت ہی اہم واقعہ تھا، اور یہیں سے اسلام کی ترقی کا دور شروع ہونا تھا، اور مدینہ کا شہر جو ہے وہ مسلمانوں کی ریاست بننے والا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم ملاقات تھی، اور اس میں جو لوگ شامل تھے جو مدینہ سے آئے تھے ان کی بڑی زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے، بہت فضیلت کے حامل ہیں۔ تو بہرحال خود حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں اس رات موجود تھا، یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی اور فخر کا معاملہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت وفاداری کا وعدہ کیا۔ تو میرے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا کہ اس وقت تھا جب میں غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہا۔ اللہ کی قسم میرے پاس کبھی اکٹھی 2 سواریاں نہیں ہوئی تھیں، جبکہ اس موقع پر مجھے بیک وقت 2 سواریاں میسر تھی۔ مطلب یہ کہ اسباب اور وسائل کے اعتبار سے میرے پیچھے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو آپ اس کے غیر کے ساتھ توریہ فرماتے، یعنی سفر کی اصل سمت چھوڑ کر عام طور پر دوسری سمت کا ذکر یا اسے اختیار فرماتے تھے تاکہ دشمن سے اصل حقیقت مخفی رہے۔ توریہ کا کیا مطلب ہے؟
तौरिया का मतलब है कि वाज़े तौर पर सच बात ना बताना, बल्कि कोई ऐसी बात के सामने वाले को असल बात ना पता चले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ था जब आप ग़ज़वात पर जाते थे कि बहुत वाज़े तौर पर बताया नहीं करते थे कि हम किस सिमत में सफ़र करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मुजाहिदीन जमा होते थे और फिर सफ़र शुरू होता था और फिर उस वक़्त पता चलता था कि कहाँ इरादा है, कहाँ का इरादा है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ग़ज़वा फ़रमाया तो सख्त गर्मी का मौसम था, सफ़र भी दूर था और जंगल बयाबानों का था, और जिस दुश्मन से मुकाबला था वो भी बहुत बड़ी तादाद में था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरिया के बजाय, यानी कि बात को छुपाने और ना वाज़े करने के बजाय साफ-साफ बता दिया था कि मुसलमानों के सामने खोल कर बयान फ़रमा दिया था ताकि वो इसके मुताबिक भरपूर तैयारी कर लें। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वो सिमत भी बतला दी जिसका आप इरादा फरमा रहे थे। और मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी तादाद में थे और कोई याददाश्त की किताब ऐसी नहीं थी जिसमें इनके नाम दर्ज होते। इनसे इनकी मुराद रजिस्टर था। यानी कि मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई उस ग़ज़वा में, जैसे कि मैंने बताया कि वो फ़र्ज़ था वो ग़ज़वा, उसमें मुसलमानों को ये इख्तियार नहीं दिया गया था कि दिल चाहे तो आओ, सबके लिए ये जाना ज़रूरी था। तो अब इतने सारे लोगों का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि उनकी लिस्टें बनाई जाए कि कौन-कौन गया है। तो इसमें गोया कि इतने सारे लोगों में अगर 1-2 लोग नहीं भी गए तो उनका पहचानना बहुत मुश्किल था कि कौन पीछे रह गया। तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इसलिए अगर कोई शख़्स जंग से गैर हाज़िर रहता तो वो यही गुमान करता कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मख़फ़ी रहेगा, और वही इलाही के बग़ैर इसकी गैर हाज़िरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में नहीं आएगी। और ये ग़ज़वा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक़्त फ़रमाया जब फल पक चुके थे और इनका साया उम्दा और खुशगवार था, और मैं इन्हीं फलों और सायों की तरफ मेलान रखता था। यानी इनके दिल में ये था कि अब ये वक़्त ऐसा है कि फलों को उतारना है, तो मैं अपना ये काम निपटा लूँ और फिर मैं निकल जाऊँगा जिहाद के लिए। इस वजह से उन्होंने तैयारी नहीं की थी। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप के ने और आपके साथ मुसलमानों ने तैयारी की, और मेरा हाल ये था कि सुबह को आता ताकि आपके साथ तैयारी करूं, लेकिन बगैर कोई फैसला किए लौट जाता और अपने दिल में कहता कि मैं जब चाहूँगा शरीके जंग हो जाऊँगा। मैं पूरी तरह वसाइल से बहरावर हूँ। ये भी वजह, इनकी सुस्ती की वजह ये भी थी कि इनको ये फ़िक्र नहीं थी कि मेरे पास तो सफ़र का सामान भी नहीं है ताकि मैं सामान की तैयारी करूँ, बल्कि उनको ये यकीन था कि मेरे पास सब सामान है, मैं जिस दिन चाहूँगा निकल जाऊँगा। और फिर रास्ता भी पता है कि कहाँ गए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं तेज़ी से उनसे जा मिलूँगा बाद में निकल कर। ये इनके दिल में ख़्याल था। तो मेरी यही गुम की हालत रही और लोग जिहाद की तैयारी में लगे रहे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ मुसलमान एक सुबह को जिहाद पर रवाना हो गए और मैं अपनी तैयारी के सिलसिले में कोई फैसला ही नहीं कर पाया। मैं फिर सुबह आया और लौट गया और कोई फैसला नहीं कर सका। बस मेरी कैफियत यही रही, हत्ता कि मुजाहिदीन तेजी से आगे जा रहे थे और जिहाद का मामला भी आगे बढ़ गया। मैंने इरादा किया कि मैं भी सफ़र पर रवाना हो जाऊं और इनको जा मिलूं। काश मैं ऐसा कर लेता, लेकिन ये मेरे मुकद्दर में ना हुआ। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अहम सबक है। जब इंसान के लिए नेकी का मौका हो, नेकी करने का मौका हो, उसके पास इस्तिताअत भी हो, फिर इंसान सुस्ती ना करे। बाज़ औक़ात इंसान के पास इस्तिताअत नहीं भी होती, लेकिन उसकी ख़्वाहिश और कोशिश होती है, तो अल्लाह ताला वो नेकी उसके लिए आसान कर देते हैं। अब यहाँ पर उल्टा मामला था, सब कुछ था, मगर इनके अंदर सुस्ती आ गई और ये सुस्ती की वजह से इनसे ये तौफ़ीक ही छिन गई कि वो मुसलमानों के साथ निकले। हालाँकि दूसरे मौक़ों से पता चलता है कि उनका इरादा था कि मैं बाद में निकल के मिल जाऊँगा, लेकिन फिर भी उन्होंने वो इस पर ना अमल कर सके। तो गोया सबक क्या है कि इंसान जब एक अच्छे नेकी के काम के लिए सुस्ती करता है तो फिर उससे शैतान हावी हो जाता है
اور اس سے تو اس کو اللہ کی مدد بھی نہیں ملتی، اور وہ اس کام سے رہ جاتا ہے، اس نیکی کے کام سے وہ رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ بات میرے لیے حزن و ملال کا باعث بنتی کہ میرے سامنے اب کوئی نمونہ ہے تو صرف ایسے شخص کا جو نفاق سے مطعون ہے یا نفاق کی وجہ سے لوگوں میں حقیر ہے، یا ایسے کمزور لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا۔ تو یہ ان کے لیے بہت بھاری تھا، کیونکہ یہ مومن تھے، یہ منافقوں میں نہیں تھے، اور ایک مومن کے دل میں جب یہ احساس کہ میں جو ہوں صرف منافقین کے ساتھ رہ گیا ہوں، تو یہ بہت ہی تکلیف دہ احساس تھا ان کا۔ سارے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یاد نہیں آیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اتنے زیادہ مجاہدین تھے کہ آپ نے ان کے بارے میں آپ کا خیال نہیں آیا، حالانکہ یہ مشہور صحابی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ یہ پیچھے رہ جائیں گے، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ تبوک میں جب آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے، آپ کو میرا خیال آیا تو آپ نے پوچھا کعب بن مالک نے کیا کیا؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا اس کو اس کی 2 چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا ہے، یعنی دولت اور اس کے عجب اور کبر نے انہیں اسے نہیں آنے دیا۔ ظاہر ان کے پاس اتنے سارے اسباب تھے اس وقت، فراوانی تھی، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ انسان کے پاس جب دنیا کی دولت اور دنیا کی فراوانی ہوتی ہے، دنیا کے اسباب بہت زیادہ میسر ہوتی ہے، تو انسان ان میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے قرب سے کبھی کبھی خود کو محروم کر لیتا ہے، ایسے کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے جو کہ اللہ کے قریب کرنے والے ہوں، کیونکہ دنیا جو ہے ایک دھوکے کا سامان ہے۔ پھر ایسے اس وقت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان صحابی سے کہا کہ تو نے ٹھیک نہیں کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم نے اس کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانا۔ یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اس شخص کا اس طرح سے حضرت کعب کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے ان کی طرفداری کی کہ نہیں یہ ایک نیک انسان ہے اور ان کے بارے میں اس طرح کی بات مت کرو، یعنی کوئی اور وجہ ہوگی، کوئی ایسی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ رہ گئے، مگر جان بوجھ کر انہوں نے دنیا کے اسباب کے لیے نہیں جہاد سے پیچھے نہیں رہے ہوں گے۔ انہوں نے اچھا گمان کیا حضرت معاذ بن جبل نے حضرت کعب بن مالک سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خیشمہ ہو، اور واقعی وہ ابو خیشمہ انصاری تھے، اور یہ وہ شخص تھے جنہوں نے ایک مرتبہ 1 سا کھجور 2.5 کلو تقریباً کھجور کا صدقہ کیا تھا، تو منافقین نے تانا دیا تھا، یعنی اس کے تھوڑے ہونے کا۔ اچھا، یہ جو صحابی تھے ابو خیسمہ، ان کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ پیچھے کیوں رہ گئے تھے، کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی، یہ بہت ہی غریب تھے، مالی طور پر ان کے پاس بہت زیادہ نہیں تھا، اور بڑی مشکلوں سے انہوں نے کچھ کر کے سواری کا بندوبست کیا، اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکل سکے، لیکن وہ جب جیسے ہی سواری کا بندوبست ہوا وہ ان کے پیچھے آئے اور تیز رفتاری سے وہ لشکر کے ساتھ جا ملے۔ ان صحابی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو سارا دن مزدوری کر کے جو کمائی کھجوریں، تو وہ صرف کھجوریں ہی 1 سا کھجور کما سکے، اور انہوں نے اس کا صدقہ کیا تھا جس پر منافقین نے ان کے پر تانے کسے تھے۔ میرا اللہ تعالیٰ کے لیے 1 سا کا یہ کھجور کا جو تحفہ تھا، یہ صدقہ تھا، یہ بہت ہی عزیز تھا، کیونکہ یہ پورے اخلاص سے انہوں نے اپنی جتنی وسعت تھی اس سے زیادہ بڑھ کے کیا۔ تو پھر حضرت کعب نے کہا رضی اللہ عنہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع فرما دیا ہے،
تو مجھ پر غم کی کیفیت چھا گئی اور جھوٹے بہانے گھڑنے کا سوچنے لگا، اور دل میں کہتا تھا کہ کل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے تو آپ کی ناراضگی میں کیسے بچوں گا، اور اس معاملے میں میں اپنے گھر کے ہر سمجھدار آدمی سے بھی مدد طلب کرتا رہا۔ جب مجھے بتلایا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہی والے ہیں تو جھوٹے بہانے گھڑنے کا باطل خیال میرے دل میں سے دور ہو گیا، اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میں جھوٹ سے کبھی بچاؤ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ چونکہ نیک انسان تھے، ایمان مضبوط تھا، بس جیسے ایک سستی میں رہ گئے، تو اب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بتا دوں گا کہ یہ میں نے سستی کی ہے، میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی نہ جانے کی۔ پھر صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے۔ اس سفر سے بھی واپسی پر جب آپ نے ایسا ہی کیا تو منافقین نے آ کر عذر پیش کیے اور حلف اٹھانے شروع کر دیے۔ 80 کے قریب منافقین تھے۔ آپ نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرما لیا، ان سے بیعت لی، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کی باطنی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب دیکھیں، منافقین کو آسانی سے چھوڑ دیا گیا، کیونکہ ان سے ویسے ہی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ ان میں کوئی خیر ہے۔ انسان اچھے لوگوں سے اچھی امید رکھتا ہے، جس پر بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اچھا ہے، نیک ہے، وہ تو اس سے انسان کی زیادہ توقعات بھی اچھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے کوئی توقعات بھی نہیں رکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں فرمایا وہ قسمیں کھائیں گے اللہ جل شانہ کی جب تم واپس ان کے پاس جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تم ان سے اعراض ہی کرو، اس لیے کہ وہ لوگ پلید ہی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کی کرتوتوں کی سزا میں وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بے شک اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی سورہ توبہ میں۔ تو پھر حضرت کعب بتا رہے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، جب میں نے سلام کیا تو ایسے مسکرائے جسے ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا، یعنی پوری کھل کر مسکرائے نہیں۔ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہوا ہوگا کہ ایک اچھا نیک صحابی کیسے اس اجر سے محروم رہ گیا۔ پھر فرمایا آگے آ جاؤ، میں آگے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تمہیں کس چیز نے جہاز سے پیچھے رکھا؟ میں نے کیا تم نے اپنی سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس بیٹھا تو یقیناً میں کوئی جھوٹ موٹ عذر کر کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ مجھے بحث و تکرار کا بڑا ملکہ حاصل ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر سرخ رو ہو بھی جاؤں تو آپ مجھ سے راضی بھی ہو بھی جائیں تو بھی ان قریب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مطلع فرما کر آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچی بات عرض کر دوں تو اس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن اس میں مجھے اللہ سے اچھے انجام کی امید ہے، اس لیے سچ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم جہاد میں آپ کے ساتھ جانے میں مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور، اتنا خوشحال کبھی نہیں رہا جتنا میں اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے یقیناً سچ کہا ہے، بس تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہارے بابت اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے۔ میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے قبل تم نے کوئی گناہ کیا ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کوئی عذر پیش کرنے سے کیوں قاصر رہے جیسا دوسرے پیچھے رہنے والوں نے پیش کیا؟ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے یہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔ حضرت کعب نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے وہ میری سچائی پر ملامت کرتے اور ڈانٹتے رہے،
یہاں تک کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں اور کوئی جھوٹا عذر پیش کر دوں۔ لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ والا معاملہ کسی اور کو بھی پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تمہارے جیسا معاملہ 2 اور آدمیوں کو بھی پیش آیا ہے، انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو تم نے کہی ہے، اور انہیں بھی بارگاہ رسالت سے وہی کچھ کہا گیا ہے جو تمہیں کہا گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا وہ 2 شخص کون ہیں؟ انہوں نے کہا ایک مرارہ بن ربیع عامری اور حلال بن امیہ الواقفی، یہ دونوں آدمی جن کا انہوں نے میرے سامنے ذکر کیا نیک آدمی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ان میں سے میرے لیے نمونہ تھا۔ جس وقت انہوں نے ان دونوں آدمیوں کا میرے سامنے ذکر کیا تو میں اپنے سابقہ موقف پر جم گیا اور میرا وہ تذبذب دور ہو گیا جس میں میں ان کے جزر اور توبیخ سے مبتلا ہو گیا تھا۔ یعنی کہ دیکھیں یہاں پر ایک سبق ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ وہ سچ بولے، لیکن ان کو بہت سے لوگوں نے ترغیب دی کہ آپ تو اچھے نیک انسان ہیں، آپ نے ہمیشہ اچھا کام کیا ہے، تو اگر ایک بار غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو ایسا بہانہ بنا کر اس غلطی سے اپنے آپ سزا سے بچا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جب مغفرت کی دعا کریں گے تو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا اور آپ اس طرح سے بچ جائیں گے۔ لیکن ان کے دل میں بھی تھوڑا سا آیا ضرور، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میری طرح 2 اور آدمیوں نے بھی یہی کام کیا ہے، 2 اور صحابہ کرام نے، پھر ان کی ہمت بڑھ گئی۔ تو گویا نیکی کے کام میں انسان کو جب کوئی 2 اور نیک لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو اس سے انسان کی ہمت اور بڑھ جاتی ہے، انسان کے اندر زیادہ جذبہ آ جاتا ہے ایمان کا۔ تو اس سے کیا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اچھی صحبت اپنائے تاکہ نیک اور اچھے کاموں کے لیے انسان کے دل میں جذبہ مضبوط رہے اور ایمان اچھا رہے ہمارا۔ اور پھر ہمیں دیکھیں یہ سارا واقعہ ایسا جیسے آنکھوں دیکھا حال ہے نا، تو اس سے ہمیں اس زمانے کی حالات اور ماحول کا بہت جیسے نقشہ نظر آ رہا ہے سامنے، کہ اس وقت بھی حالانکہ مسلمان تھے لیکن اس وقت بھی کچھ لوگوں نے یہ مناسب سمجھا، یہ مشورہ ان کو دیا کہ آپ آسان راستہ اختیار کر لیں اور سزا سے خود کو بچا لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ لیکن حضرت کعب کا ایمان بھی دیکھیں کہ ان کو یقین تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میری بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ مگر انہوں نے اس وقت یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہی ان کا ذکر فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے ان سچ بولنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کے بارے میں باقاعدہ آیات نازل فرمائی جو کہ قیامت تک ان کے سچ کی گواہی دیتی رہیں گی کہ انہوں نے مشکل وقت میں سچ بات کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ تو اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ طریقہ تھا کہ ایسے معاملات میں جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملتا تھا، آپ کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اور ان کو انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اب آپ جائیں اور اب اپنے انتظار کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اب سزا کے طور پر چونکہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں لوگوں کو یہ حکم فرمایا کہ لوگ ان کے بارے میں لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اب لوگ ان سے بات چیت بند کر دیں، یعنی ایک طرح سے بائیکاٹ کر دیا گیا ان سے، کوئی مسلمان جو تھا وہ اب ان سے کوئی بات چیت نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت کعب نے بیان کیا لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے، یا یہ کہا کہ لوگ ہمارے لیے بدل گئے، حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے میرے جی میں اوپری بن گئی، اور یہ زمین میرے لیے وہ نہ رہی جو میری جانی پہچانی تھی۔ اس طرح 50 راتیں ہم نے گزاری، میرے دوسرے اور 2 ساتھی جو تھے وہ عاجز ہو گئے اور گھروں میں بیٹھے روتے رہے، لیکن میں بالکل جوان اور نہایت قوی اور توانا تھا، پس میں گھر سے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا تھا،
لیکن مجھ سے کلام کوئی نہ کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا، اور آپ جب نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تو میں آپ کو سلام بھی عرض کرتا، اور اپنے دل میں کہتا کہ سلام کے جواب میں آپ اپنے مبارک لبوں کو جنبش دیتے ہیں یا نہیں۔ پھر آپ کے قریبی نماز پڑھتا اور دزدیدہ نظروں سے آپ کو دیکھتا۔ تو میں نے دیکھا کہ جب میں نماز پر متوجہ ہوتا ہوں تو آپ میری طرف نظر فرماتے ہیں، اور جب میں آپ کی طرف رخ کرتا ہوں تو آپ مجھ سے اعراض فرما لیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جب مسلمانوں کی میرے ساتھ سختی اور بے رخی زیادہ دراز ہو گئی تو ایک روز میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر چلا گیا، اور وہ میرا چچا زاد بھائی اور لوگوں میں مجھے بہت محبوب ترین تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم اس نے میری سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے کہا، ابو قتادہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تو میری بابت جانتا ہے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ قسم دے کر پوچھا، وہ خاموش رہے، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ قسم دے کر بھی سوال دہرایا تو اس نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، جس پر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، اور میں جیسے گیا تھا ویسے ہی دیوار پھاند کر واپس آ گیا۔ سبحان اللہ! دیکھیں سب کا ایمان، دیکھیں کہ اتنے قریب دوست ہیں، ان کے چچازاد بھائی ہیں، اور اتنا پیار کا رشتہ ہے آپس کا، لیکن وہ بھی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ کوئی ان سے بات اب نہ کرے، تو سب اعراض کرتے رہے۔ اسی اثناء میں ایک روز مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ اچانک اہل شام کی نبطیوں میں سے ایک نبطی کو میں نے دیکھا۔ میں نے کہتے سنا کہ کون ہے جو کعب بن مالک کی طرف میری رہنمائی کرے، یعنی وہ کعب بن مالک کے نام سے پوچھ رہا تھا کہ میں ان سے کیسے ملاقات کروں۔ لوگ اسے میری طرف اشارہ کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ گیا، اور اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا۔ میں نے اسے پڑھا، اس میں لکھا تھا، اما بعد، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے۔ یہ شاہ غسان وہی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر گئے تھے تبوک کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جب یہ ہوا کہ یہ اچھے صحابی ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو اس نے یہ اچھا موقع جانا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر دے اور ان کو اسلام سے دور کر دے، اس لیے ان کو کتنی بڑی آفر کی۔ دیکھیں کہ تمہارے ساتھی تم پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے کا یا ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم سے پوری ہمدردی کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی کمزور ایمان کا شخص ہوتا تو اس وقت سوچتا کہ 50 دن سے میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا جا رہا ہے، کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے، اور میں نے اتنی خدمات پہلے کی ہے، ظاہر ہے ایک اچھے مسلمان تھے، بڑی خدمات کی دین کی، عقبہ میں شامل ہوئے اور اتنی غزوات میں شامل ہوئے۔ تو اگر کمزور ایمان کا آدمی ہو تو وہ سوچے کہ میں نے اتنا سارا نیکیاں کی، میری ساری نیکیوں کو انہوں نے نظر انداز کر کے میری ایک کوتاہی پر مجھے اتنی بڑی سزا دے دی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں سوچا۔ انہوں نے جب یہ پڑھا تو میں نے کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ آزمائش ہے میری، اب شیطان میرے لیے خوشنما راستے کھول رہا ہے کہ یہاں پر تمہارے لیے مشکل ہے تو اس طرف آ جاؤ۔ اور ایسا ہوتا ہے عام طور پر، جب انسان کے مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے لیے برائی کے راستے بڑی آسانی سے کھلنے لگتے ہیں، تاکہ وہ اس میں جا کر مکمل طور پر نیکی کے راستے سے ہٹ جائے۔ تو میں نے اسے تنور میں ڈال کر جلا ڈالا، اس خط کو ہی انہوں نے جلا دیا، حتیٰ کہ جب 50 دنوں میں سے 40 دن گزر گئے اور میرے بارے میں وحی کا سلسلہ بھی ابھی تک موقوف ہی تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اپنے طرف پاس آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا کیا میں اسے طلاق دے دوں
یا میں کیا کروں؟ اس نے کہا طلاق نہیں، اس سے علیحدگی اختیار کرو، بس اس کے قریب مت جاؤ۔ اور دوسرے دو ساتھیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام بھجوا دیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ دیکھیں کتنا سخت امتحان ہے ان کا کہ اب گھر والا ایک گھر میں ایک سہارا ہوتا ہے انسان کا کہ اتنے مشکل وقت میں بیوی ہے کم از کم کہ بیوی سے ہی اپنا دکھ ہلکا کر سکے، لیکن اب بیوی کو بھی الگ کر دیا گیا۔ اور انسان سوچتا ہے نا کہ اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی؟ تو دیکھیں یہ فرض حکم تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جنگ تبوک کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وہ تمام مومنوں کے لیے تھا۔ تو اب ایک مومن کے لیے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا ہوا کام نہ کرنا صرف سستی کی وجہ سے یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو اتنا بڑا اس کو سمجھتے نہیں ہے، بہت سی باتوں کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں۔ خاص طور سے بعض لوگ کہتے ہیں حدیث کا ہی تو حکم ہے نا، قرآن کا تو نہیں ہے۔ لیکن چاہے قرآن سے حکم ہو چاہے حدیث سے ہو، جب کسی کام کا حکم دے دیا گیا کہ یہ کرو، وہ ہمارے لیے پھر وہ فرض ہی ہوتا ہے، اور اس کو نہ کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو اب میرے دونوں ساتھیوں میں سے ایک ساتھی حلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے کہا کہ حلال بہت بوڑھے ہیں اور ان کے لیے کوئی خادم بھی نہیں ہے، کیا اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ کو ناپسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن وہ تم سے صحبت نہ کرے۔ بیوی نے کہا اللہ کی قسم اب ان میں کسی چیز کی طرف حرکت کی طاقت ہی نہیں ہے، علاوہ ازیں اللہ کی قسم جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت سے اب تک ان کا سارا وقت روتے ہوئے گزر رہا ہے۔ یعنی اتنا ڈپریس تھے وہ صحابی بھی کہ ان کی بیوی نے بتایا کہ ان کو کسی اور چیز کی خواہش بھی نہیں رہی ہے، وہ صرف روتے رہتے ہیں اس غم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب نے ناراضگی اختیار کی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے بھی میرے بعض گھر والوں نے کہا کہ اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت طلب کر لو تو اچھا ہے۔ آپ نے اجازت طلب کرنے پر ہلال بن امیہ کی بیوی کو بھی تو ان کی خدمت کرنے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ میں نے کہا میں اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگوں گا، مجھے نہیں معلوم جب میں آپ سے اجازت مانگوں گا تو آپ کا کیا جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا جواب دیں گے، کیونکہ میں تو نوجوان آدمی ہوں جبکہ حلال بالکل بوڑھے ہیں۔ یعنی میں اپنے ٹیک کیئر کر سکتا ہوں، میں اپنے کام کر سکتا ہوں، تو پھر میں یہ اجازت نہیں مانگوں گا۔ بس اس طرح 10 راتیں مزید گزر گئیں اور جب سے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے روکا گیا تھا اب تک ہمارے 50 راتیں مکمل ہو گئی تھی۔ میں نے 50ویں رات کو صبح کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھی۔ بس میں نماز پڑھ کر ابھی اسی افسردگی کی حالت میں بیٹھا تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہماری بابت فرمایا ہے۔ میرا دل مجھ پر تنگ ہو گیا اور زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ دیکھیے کہ انسان ایک معاشرے کا ایک معزز انسان ہوتا ہے، لوگوں میں عزت ہوتی ہے، پھر سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت تھی ان کی، اب یہ اچانک سب کا سب ان سے چلا گیا تو یہ وقت ان کے لیے بے حد مشکل تھا۔ تو بہرحال زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو صلاح پہاڑی پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ بآواز بلند کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں اسی وقت فرتے خوشی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی اور معافی آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فجر کی نماز پڑھ لی لوگوں کو بتلایا کہ اللہ عز و جل نے ہماری تینوں کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ بس لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے آنے شروع ہو گئے۔ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے گئے۔ ایک شخص نے نہایت
تیزی سے میری طرف گھوڑا دوڑایا اور اسلم قبیلے کا ایک آدمی میری طرف دوڑا آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پس اس کی آواز گھوڑے سے بھی تیز رفتار تھی۔ پس جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی خوشخبری کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اس کی خوشخبری کے بدلے میں اپنے جسم کے دونوں کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے۔ اللہ کی قسم اس روز ان کے علاوہ میں کسی اور چیز کا مالک بھی نہیں تھا اور میں نے خود 2 کپڑے عاریتاً لے کر پہنے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا قصد کر کے چلا۔ راستے میں لوگ مجھے گروہ کے گروہ ملتے اور قبول توبہ کی مبارکباد دیتے اور مجھ سے کہتے تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ حتیٰ کہ میں مسجد نبی میں داخل ہو گیا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے گرد لوگ ہیں۔ پس طلحہ بن عبید اللہ لپکتے ہوئے میری طرف آئے اور لپکتے ہوئے کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد پیش کی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہوا۔ پس کعب طلحہ کی اس بات کو کبھی فراموش نہ کرتے۔ یعنی باقی جو مدینہ والے تو بہت زیادہ اٹھے تھے، مدینہ کے جو صحابہ کرام تھے، دیکھیں ان پر بھی مشکل تھا کہ اپنے ایک معزز دوست، اپنے ایک معزز ساتھی سے وہ بالکل قطع تعلق ان کو کرنا پڑ رہا تھا اور وہ سب کے سب اس کے انتظار میں تھے کہ ان کی معافی ہو جائے، اور جیسے ہی ان کی معافی ہوئی تو سب پلٹے۔ اور ہمیں دیکھیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر لوگ خوش تھے اور بےتاب تھے کہ دوڑ دوڑ کے ان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اور جو طلحہ ہے یہ مہاجر تھے تو وہ بھی اٹھے اور انہوں نے بھی خوشی سے مصافحہ کیا، جس کو یہ خاص طور سے ذکر اس لیے کیا کہ وہ مہاجرین میں سے تھے اور ان کو اس پر بہت خوشی ہوئی۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا اور آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، تمہیں یہ دن مبارک ہو جو تمہاری زندگی کا جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اس طرح گلنار ہوتا گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس سے ہم آپ کی خوشی کو پہچان لیتے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ کا یہ جزا ہے کہ میں اپنے سارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر یہ صدقہ کرنے کا جو کہہ رہے ہیں تو گویا کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو توبہ کی توفیق ہو تو بھی انسان کے لیے یہ ایک اللہ کا احسان ہوتا ہے، اور جب اس کی توبہ چونکہ ان کی توبہ قبول ہوئی، ان کو اللہ نے ثابت قدم رکھا اس مشکل میں، تو انہوں نے اس بات کا قصد کیا کہ اب میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے اپنا مال صدقہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نجات سچائی کی بدولت عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک حصہ ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ بس اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عہد صدق کا ذکر کیا میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے سلے میں وہ بہتر انعام فرمایا ہو جس سے اللہ نے مجھے نوازا۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ہے اب تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ باقی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جو آیات نازل ہوئی وہ حسب ذیل ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر ان مہاجرین اور انصار پر رجوع فرمایا جنہوں نے تنگی کے وقت میں اس پیغمبر کی پیروی کی، بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، پھر رجوع کیا اللہ نے ان پر، بے شک وہ بہت شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ اور ان 3 شخصوں پر بھی رجوع فرمایا، یہ خاص طور سے قرآن کی آیت میں ان تینوں کا ذکر آیا، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی جو پیچھے رہ گئے، یعنی یہ لوگ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، یہ 3 لوگ
مگر یہ اچھے مسلمان تھے، اللہ نے ان کی بھی توبہ فرمائی، قبول فرمائی، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی اور خود ان کے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں یہ باتیں بتائی ہیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کو اللہ کے سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کی قسم، جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت سے نوازا، اس کے بعد اللہ نے جو انعامات مجھ پر فرمائے، اس میں سب سے بڑا انعام میرے نزدیک یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ بولنے سے گریز کیا۔ دیکھیے یہاں پر یعنی سچ تو انہوں نے بولا تھا، مگر اس سچ کو اپنے طرف نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی سچ بولنے کی، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان، حقیقت یہ کہ انسان نیکی بھی اگر کرتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اور اللہ کسی کو نیکی اور سچ بولنے کی توفیق دے تو وہ بھی بندے کو شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ انسان خود سے نیک بھی خود نہیں، نہ خود کو نیک سمجھ سکتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، اور نہ ہی اسے اس کے اندر یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ خود سے کوئی اچھا کام کرے، انلیس کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل اور اللہ تعالیٰ اسے اس نیکی کا موقع دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں جس کے دل میں نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، جس کی کوشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیکی کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ پھر وہ جھوٹ بولنے سے گریز کیا، اگر میں بھی جھوٹ بول دیتا تو اس طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے۔ حالانکہ دنیا میں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب وہی نازل فرمائے تو جھوٹ بولنے والوں کو جس طرح برا بھلا کہا، اس طرح کسی کو بھی نہیں کہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بابت فرمایا، جب تم ان کی طرف لوٹ کر آؤ گے تو یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کر لو، پس واقعی ان سے اعراض فرماؤ، یہ پلید ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بسبب اس کے جو یہ کمائی کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، بس اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو بے شک اللہ نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ بڑی سخت آیات ہیں جو سورہ توبہ میں ہی نازل ہوئی ہیں ان منافقین کے لیے جنہوں نے آ کر جھوٹ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری یہ وجہ تھی اس لیے ہم نہیں گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعراض برتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں فرمایا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم تینوں پیچھے رکھے گئے ان لوگوں کے معاملے سے جن کی جھوٹی قسموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علمی کی وجہ سے قبول فرما لیا تھا، اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔ ہمارے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر فرما دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے عنایت میں اس کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان تین شخصوں پر رجوع فرمایا جو پیچھے رکھے گئے تھے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ جو پیچھے رکھے جانے کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہمارا غزوے میں پیچھے رہنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہمیں پیچھے چھوڑ دینا اور ہمارے معاملے میں ان لوگوں کے معاملے سے مؤخر کر دینا ہے۔ چونکہ ان کو 50 دن تک ان کو انتظار کرنا پڑا، تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلے کو پیچھے چھوڑا تھا، اور سب منافقین وغیرہ کے بارے میں آیت نازل ہو چکی، پھر 50 دن کے بعد ان کے لیے آیت نازل ہوئی تھی۔ تو جنہوں نے آپ کے سامنے حلف اٹھایا اور عذر پیش کیا جسے آپ نے ان کی طرف سے قبول فرما لیا، تو جنہوں نے جھوٹا عذر کیا تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فوراً کہ ان کو سزا ملے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے اور آپ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں کہ آپ سفر سے واپس آتے تو چاش کے وقت آتے، یعنی رات کو نہ آتے، چاش کا وقت یعنی صبح سویرے آ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تھے، اور آ کر سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر وہاں بیٹھ جاتے اور کچھ دیر کے بعد گھر تشریف لے جاتے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے غزوات سے واپس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جمع ہوتے تھے اور آپ ان سے ملتے تھے، اور اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرات میں جاتے تھے۔ دیکھیے اس حدیث میں بہت سی عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بہت سے پہلو ہیں جن میں سے چند ایسے ہیں۔ دیکھیں نمبر 1،
مسلمان کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے. سچ بولنا ہر وقت بہت مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات انسان چاہتا نہیں ہے جھوٹ بولے، مگر وہ کسی جیسے سچ بولنے سے جو برا ان کو لگتا ہوتا ہے کہ سچ بولنے سے میرے ساتھ یہ مشکل آ جائے گی، اس لیے وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہر حال میں انسان کو سچ بولنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے. پھر چاہے اس کی وجہ سے وقتی طور پر تکلیف اور آزمائشوں میں پڑے، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی رضا سچائی میں ہی ہے. ٹھیک ہے، بہتر ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو ناراض کرنے سے بچے. بعض اوقات ہم دوسروں کو ناراض کرنے کے ڈر سے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں کہ وہ پرسن ناراض ہو جائے گا ہم سے اگر ہم نے سچ بات کر دی تو. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان سچ بولے. پھر منافقین والے رویے سے اجتناب کیا جائے، اس کا انجام بہرحال ہلاکت اور بربادی ہے. دیکھیے، انسان اپنے رشتوں میں بھی بعض اوقات جھوٹ بولتا ہے صرف بچنے کے لیے، مگر ہر حال میں انسان اگر اللہ پر بھروسہ کر کے سچ بولے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آئے گی. اور جو منافقین جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو اگر فوری طور پر فائدہ ملے گا بھی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں اور ان کے لیے ہلاکت ہے. پھر سختی اور تنگی کے باوجود برضا اور رغبت جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا جائے. دیکھیے، جہاد فی سبیل اللہ جو اتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ انسان کو اگر تنگی بھی ہو تو اپنی وسعت کے مطابق اس میں حصہ لے. اب ہم جہاد کیسے کریں؟ تو دیکھیے، جہاد انسان بعض اوقات مال سے بھی کرتا ہے اور انسان اپنی جان سے بھی جہاد کرتا ہے، اور انسان یعنی برائی کے مقابلے میں اپنے نفس سے بھی جہاد کرتا ہے کہ اس سے بچے. تو یہ سارے قسم کے جہاد انسان کتنی بھی مشکل ہو، کتنی بھی تنگی ہو، انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس کے اجر و ثواب سے انسان خود کو محروم نہ رکھے. پھر دوسروں کی عبرت پر معزت کے لیے غلطی کا ارتکاب کرنے والے مخلص مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ جائز ہے. اب دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں، اگر ہمارے قریب ترین دوست، رشتہ دار مسلمان ہمارے معاشرے میں بعض اوقات جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر ان سے اس طرح ملنا جیسے کوئی بات ہے ہی نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ان سے کچھ تھوڑا سا دوری کر لینا اور ان کو خاص طور سے احساس دلانا کہ ہماری دوری کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، تو یہ اچھا طریقہ ہے، اس سے یہ اصلاح کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اور انسان اس سے اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھتا ہے. آج کل ہم یہ چیز کرتے نہیں. عام طور پر لوگوں کی برائی کو ہم چھوڑ کر بھی ان کو بظاہر ان سے بڑی اچھی طرح ملتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے ہمارا رشتہ ان سے نہ خراب ہو. لیکن اس سے بہتر ہے کہ انسان سچا دوست، مخلص مسلمان جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو احساس دلاتا ہے، چاہے اس سے تھوڑی دوری بھی کرنی پڑے وقتی طور پر. دین کے معاملے میں جو تکلیفیں آئے، صبر استقلال سے انہیں برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا اجر ہے اور دین پر استقامت جو ہے وہ زیادہ قیمتی چیز ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کے لیے اس میں بھلائی ہے. تو تھوڑی سی مشکل اور صبر کرنا پڑے تو انسان اس سے گھبرائے نہ. تمام مال کا صدقہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے. انہیں ضرورت کے لیے بھی اپنے پاس مال رکھنا ضروری ہے. یعنی انسان اتنا صدقہ بھی نہ کر دے کہ وہ بالکل کنگال ہو کے پھر دوسروں کا محتاج ہو جائے. انسان کو دل کھول کے صدقہ خیرات کرنا چاہیے اور ثواب جاریہ کے کام کرنے چاہیے، دین کی سربلندی کے کام میں پیسہ ڈالنا چاہیے، مگر اپنے لیے اپنی ضرورت کا ضرور رکھنا چاہیے. پھر خوشی کے موقع پر مبارکباد دینا اور مبارکباد دینے والوں کو ہدیہ اور انعام دینا جائز ہے. کسی خوشی کا موقع ہو، اللہ نے کسی کو کوئی اچھا کسی کی زندگی میں اچھی بات ہوئی ہو تو اس کو مبارکباد دینا، اور جب مبارکباد دینے والے کو وہ انسان اگر ہدیہ اور انعام دیتا ہے تو یہ بھی جائز کام ہے، شرعی کام ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. توبہ کی توفیق ملنا بھی اللہ کا انعام ہے جس پر اللہ کا شکر واجب ہے، کیونکہ انسان کے اندر انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ برائی سے بچ سکے، نیکی کی طرف جا سکے، یا برائی ہو جائے تو توبہ کر لے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس لیے انسان کو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے.
اور عہد کو پورا کرنا چاہیے. اگر انسان عہد کرے تو اس کو پورا کرے. اس بہت ہی پیاری حدیث ہے اور بہت سے اس میں مسائل ہیں اور بہت سے فائدے ہیں. اور سب سے بڑی بات اس میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو ہمیں ماحول نظر آ رہا ہے، صحابہ کرام کی شخصیتوں کا پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. تو یہ بھی فائدے ہیں اس حدیث میں. انشاءاللہ ہمارا سبق پورا ہوا.